حي على الفلاح. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً اللہ رب العزت نے شیطان کو ہم پر مکمل ایک قابو بھی دیا ہے اور مکمل وہ ہم پر وار کرنے کے لیے تیار بھی ہے. ہر لمحہ اس کی ایک اپنی سازش ہے کہ کسی طرح انسان کو تباہ کرے. جیسے کہ تباہی کا ایک فارمولہ ایک بزرگ نے بیان کیا، کیونکہ عدو مبین اسے کہا گیا تو وہ کھلا ہوا انسان کا دشمن قرار دیا گیا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ نئے نئے ہتھ کنڈے اور نئے نئے پروپیگنڈے انسان کے سامنے پیش کرتا ہے. تو ایک بزرگ نے ایک وقت اس کو دیکھا کہ وہ ایک ہاتھ میں شہد لیے ہوئے اور ایک ہاتھ میں راکھ لیے ہوئے گھوم رہا ہے اور دوڑا ہوا جا رہا ہے. تو ایک وقت ابھی قریبی کا تھا، کچھ ہی صدیاں گزری جس میں شیطان لوگ دیکھ لیا کرتے تھے. تو اسے پوچھا کہ ارے اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو اور یہ کیا ہاتھ میں لیے ہوئے ہو؟ تو اس نے تعارف کرایا کہ اس میں تو شہد ہے اور اس میں راکھ ہے. تو پوچھا کہ آخر اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا جو لوگ دوسروں کی بہت زیادہ غیبت پر توجہ دیتے ہیں، خوب دوسروں کی برائی کرتے ہیں، تو میں ان کے ہونٹوں پر اور زیادہ لگاتا ہوں، شہد خوب لگاتا ہوں تاکہ ان کو تری اور اس کو مزہ ملتا رہے اور وہ بھرپور طریقے سے غیبت کرتے رہے. تو بزرگ نے پوچھا اچھا یہ راکھ کیوں لے رکھی ہے؟ کہا راکھ میں نے لے رکھی ہے، اس کو میں یتیموں کے چہروں پہ مل دیتا ہوں تاکہ کسی کو ان پر افسوس نہ ہے، کوئی ان کو افسوس کی نظر سے اور رحم کی نظر سے نہ دیکھے، کیونکہ اس پر اللہ رب العزت معافی کا وعدہ کیے ہوئے. خیر یہ تو بات میں نے ایک بتائی آپ کو. جو اہم بات شیطان کی بتانی ہے کہ یقیناً اللہ رب العزت نے شیطان کو اختیار دیا ہے، وہ ہمیں پھسلائے بہکائے سب کچھ کرے. اس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا، یوں ہی نہیں بلکہ اس نے اختیارات مانگے. کیا ہوا جب اختیارات مانگے؟ اس نے اللہ سے یوں کہا اے رب میں تیرے بندے یعنی انسان پر آگے سے بھی پیچھے سے بھی دائیں سے بھی بائیں سے بھی میں مکمل طور سے حملہ آور ہوں گا اور مکمل طور پر میں تجھ سے الگ کرنے کی کوشش کروں گا، تو مجھے اختیار دے دے. خیر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو دھتکارا ہوا ہے ہی، تیری باتیں کہیں نہ کہیں تو قبول کر لینی ضروری ہے، کہ تاکہ ایسا نہ رہے کہ تو نے یوں کہا اور انسان نہ ماننے پر میں انسان کو بخش دوں اور تو کچھ بھی کہتا رہے. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی اس بات کو قبول کر لیا کہ وہ دائیں سے بھی حملہ کرے، بائیں سے بھی کرے، آگے سے بھی کرے، پیچھے سے حملہ جیسے چاہے انسان کے جسم میں گھس جائے اور اس کو ورگلانے اور اس کو مکمل طور پر اللہ رب العزت کی نافرمانی کرانے پر مجبور کر دے. فرشتوں نے جب اللہ کی حامی سنی کہ اللہ نے اس کو اختیار دے ہی دیا تو فرشتے لرز گئے. یا الہ العالمین، پھر تیرے بندے یہ بچیں گے کیسے؟ یہ تیرے قریب آئیں گے کیسے؟ آخر کیسا موقع ہوگا، کیا موقع ہوگا کہ جو یہ تیرے قریبی بن سکے؟ تو رب کریم نے بڑا عجیب سا جواب، جو ایک یقیناً اللہ کا ہی جواب ہے، فرمایا اس نے مہلت مانگی لیکن وہ اپنی مہلت میں کچھ بھول گیا، اس نے اپنے حربے میں کچھ اپنے چیزوں کو بھلا دیا. کہا یا الہ العالمین کیا بھلایا؟ کہا اس نے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے تو مانگا لیکن اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ چھوڑ دیا. کہا کیا مطلب یا الہ العالمین؟ کہا میرا بندہ جب بھی گناہوں سے اکتا کر، جب بھی مصیبتوں پر ٹوٹ کر، جب بھی میرا بندہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو گناہوں میں لگا کر میرے سامنے نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائے گا تو کیونکہ وہ آسمان کی طرف اور میری طرف توجہ اوپر کی طرف کرے گا، تو کیونکہ اوپر کی طرف سے شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. جب بھی میرا بندہ توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں اس کو ضرور بھی ضرور بخش بھی دوں گا، میں اس کو ضرور بھی ضرور معاف بھی کر دوں گا. فرشتوں نے پوچھا یا الہ العالمین پھر یہ نیچے کا تعلق کیا ہے؟
کہا بس نیچے کا بھی تعلق ایسا ہی ہے، جب بندہ بالکل پوری زمین سے تنگ آ جائے، پریشان ہو جائے، کوئی چیز اس کے کام میں نہ آ رہی ہو اور کہیں اس کو سکون نہ مل رہا ہو، تو میری قربت اس کے بالکل قریب ہونے کے لیے تیار رہے گی۔ ایک تو میں اس کے ہاتھ اٹھانے سے توبہ قبول کر لوں گا، اس کی تمام تر چیزوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ دوسرے نمبر پر جب وہ بالکل الجھن اور پریشانی میں آ جائے تو پھر وہ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھتے، کیونکہ جب وہ زمین کی طرف توجہ کر کے سجدہ کرے گا، اپنی پیشانی کو رکھے گا، تو شیطان زمین کی طرف سے نیچے کی طرف سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ یہ دو راستے ہیں جو انسان کو شیطان سے بالکل دور کر دیتے ہیں، ایک اوپر یعنی اللہ سے توبہ کرنے کا، اور ایک نیچے سجدے میں لگ جانے کا۔ یعنی یہی ضرورت ہے انسان کو کہ جب بھی کوئی مایوسی آئے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے۔ کون ہے وہ رب کہ جو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے، تمام تر مایوسیوں کے بعد بھی پھر سجدے میں جائیے، پھر ایک نئی امیدیں پیدا کر کے ہمیں کھڑا کرتا ہے۔ تو خیر شیطان ضرور اپنی شیطانیت میں لگا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو بھی بڑا عجیب روپ دیا ہے۔ ہاں بس دو عملوں سے اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں اور دعائیں لیں، دعائیں لینے والے بنیں۔ یعنی آپ ہم ایسے بن جائیں جو ہمارے لیے کچھ بچوں کی، کچھ یتیموں کی، کچھ غربا فقیر و مسکینوں کے ہاتھ اٹھ جائیں ہمارے لیے، اور ہم ایسے ضرور بنیں کہ اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھیں، سر نگو ہو کر اللہ کو منا لیں۔ بس یہی پیغام اللہ رب العزت ہم سب کو شیطان کے حربوں سے بچنے کی، اور جو بچنے کے افعال اللہ نے دیے ان پر عمل کرنے کی ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حي على الفلاح